بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے یہ تحریر بھیجی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ 20 بہت ہی مشہور واقعات لیکن من گھڑت جن کا بیان کرنا درست نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں، خود بیان کرتے رہتے ہیں، بڑے مشہور واقعات ہیں لیکن ان کو تو موضوع اور من گھڑت لکھا گیا ہے، تو کیا واقعات نہیں موضوع اور من گھڑت ہی ہیں اور ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو مرتب کیا ہے حضرت مولانا ابوالکلام پالنپوری صاحب نے، اس پر تقریر رکھی ہے حضرت اقدس مفتی اعظم صاحب پالنپوری دامت برکاتہ العالیہ نے جو خلیفہ ہیں، حضرت اقدس مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہ العالیہ۔ تو دیکھیں کون کون سے اس طرح کے واقعات ہیں۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، ان کو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، کسی نے ایک آدمی سے سنا، اس نے آگے بیان کر دیا، پھر سننے والے نے آگے بیان کر دیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کا موقع ہوتا نہیں ہے کہ بھئی یہ جو بات سن لی گئی ہے صحیح بھی ہے نہیں، اور کسی سے اس کی تحقیق کر لی جائے، کسی معتبر عالم دین سے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے بعض من گھڑت باتیں ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان تمام علماء کو جو اس جانب توجہ دلا رہے ہیں، عوام کے سامنے چیزیں لے کے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ باتیں بیان نہ کی جائیں، جو معتبر باتیں ہیں بس انہیں کے بیان پر اکتفا کر لیا جائے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ وہ حضرات جو موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کیا کرتے ہیں ان کے حوالے سے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لینا چاہیے جو میرے حوالے سے جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دیکھیں کون کون سے یہ واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا۔ ایک مرتبہ یہاں لکھا ہے، یہ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن من گھڑت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں روئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک امتی کلمے کے بغیر جہنم میں چلا گیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ میں سے بہت سے حضرات نے اس کو بیان بھی کیا ہوگا، لیکن لکھا ہے کہ یہ واقعہ احادیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو من گھڑت کہا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ بخاری اور مسلم شریف میں صحیح واقعہ اس طرح سے آیا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے جو صحیح واقعہ آیا ہے، کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جنازہ گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اس حدیث میں نہ آپ کے رونے کا ذکر ہے اور نہ یہ فرمانا ثابت ہے کہ میرا ایک امتی کلمے کے بغیر جہنم میں چلا گیا۔ تو جو بہرحال جو مستند بات ہے اس کو جو ہے بیان کرنا چاہیے، جو مستند نہ ہو اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو ایک تو واقعہ یہ ہو گیا، ایک واقعہ یہ ہے بہت مشہور ہے لیکن من گھڑت ہے، طوفانی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا۔ ایک مرتبہ ایک طوفانی رات میں ایک صحابی نے دیکھا کہ کوئی شخص چلتا ہوا آ رہا ہے، جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی رات میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے ایک درس کی بات یاد آ گئی، یہ جو آتا ہے نا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو اس موقع پر صحابہ اکرام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ جب کہتے تھے۔ یہ حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے درس کے دوران یہ بات بیان فرمائی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو حدیث لکھی جاتی ہے حدیث کی کتابوں کے آپ دیکھیں گے تو یا رسول اللہ جہاں لکھا رہتا ہے وہاں اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتا ہے۔ تو بہرحال آپ ایسی رات کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک قافلہ آ کر ٹھہرا تھا جو کل صبح ہی سے پہلے کوچ کر جائے گا۔ مجھے ڈر ہوا کہ اس قافلے والوں تک کلمے کی دعوت پہنچنا سے نہ رہ جائے، اس لیے میں انہیں دعوت دینے گیا تھا۔ یہ واقعہ احادیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں، بلکہ معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو من گھڑت کہا ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، یہ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن من گھڑت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکرات میں اپنی امت کی موت کی تکلیف کو یاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کی تکلیف بڑھنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا میری امت کو بھی موت کی اتنی ہی تکلیف ہوگی؟ ملک الموت نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری امت کی موت کی تمام تکالیف مجھے دے دو اور انہیں موت کی تکلیف نہیں دینا۔ یہ واقعہ کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو من گھڑت کہا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔
نمبر 4، یہ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن من گھڑت ہے۔ ابو جہل کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے کے لیے جانا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طوفانی رات میں ابو جہل کا دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا تو ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ اتنی رات میں یقین کوئی ضرورت مند ہی آیا ہوگا، میں اس کی ضرورت کو ضرور پورا کروں گا۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور آپ نے اس سے کہا کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل نے غصے سے دروازہ بند کر لیا۔ یہ واقعہ احادیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو من گھڑت لکھا ہے۔ نمبر 5، یہ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن من گھڑت ہے۔ ایک بوڑھی عورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لانا۔ اب تو لوگ اکثر جان بھی گئے ہیں کہ من گھڑت ہے۔ ایسے ہی ایک عورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی عیادت کے لیے جانا اور اس عورت کا مسلمان ہو جانا، یہ بھی من گھڑت واقعات ہیں۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن من گھڑت ہے۔ یہودی کا استنجا کے طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر جان بخشی اور ایمان لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ استنجا کا طریقہ بیان فرمایا کہ دایاں ہاتھ سر پر ہو اور بایاں ہاتھ پہلو پر۔ یہ طریقہ ایک یہودی نے سنا اور استنجی کے لیے اسی طرح بیٹھا۔ اس وقت اس یہودی کے کسی دشمن نے باہر سے اس پر ایک پھندا پھینکا تاکہ وہ گلا گھٹ کر مر جائے۔ اس یہودی کا دایاں ہاتھ چونکہ سر پر تھا، اس نے وہ پھندا اپنے گلے سے نکال دیا، اس طرح جان بچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سنت کا یہ فائدہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ واقعہ یہ بھی مستند نہیں، معتبر نہیں ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن من گھڑت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا دودھ پیتے بچے کو جہاد کے لیے پیش کرنا، تو یہ بھی معتبر نہیں ہے۔ البتہ معتبر یہ ہے کہ ایک عورت نے احد کے دن اپنے بیٹے کو ایک تلوار دی لیکن بیٹا اسے اٹھا نہ سکا۔ اس عورت نے تلوار بازو کے ساتھ تسمے سے باندھ دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ بیٹا آپ کے دفاع میں قتال کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے یہاں سے پکڑو، اے میرے بیٹے یہاں سے پکڑو۔ اسی دوران اسے چوٹ لگی اور گر گیا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ گھبرا گئے۔ وہ لڑکے نے کہا کہ یا رسول اللہ گھبرا نہیں رہا۔ ایسے ہی یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر فرمانا کہ آپ جوتوں سمیت عرش پر آ جائیں، اس کو تو میں بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ نمبر 9، حضرت نوح علیہ السلام کا پتھروں میں چھپ جانا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ان کے جسم پر اپنا پر ملنا، تو یہ بھی موضوع ہے۔ ایک صحابی کا نماز پڑھ کر اللہ سے نمک مانگنا۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے نفل پڑھ کر اللہ سے کیا مانگا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے نمک مانگا ہے۔ یہ واقعہ بھی معتبر نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مدینے والوں کی دعوت کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تمام مدینے والوں کو دعوت کی، تمام لوگ ان کی دعوت میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسجد نبوی میں سوچ و بچار میں مصروف دیکھا تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم کیوں حضرت عبد الرحمن کی دعوت میں شریک نہیں ہوئے اور یہاں کس سوچ میں پڑے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس بات کے لیے متفکر ہوں کہ کیسے سارے دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہارا ایک گھڑی کے لیے یہ سوچ و فکر کرنے کا اتنا اجر ہے کہ عبد الرحمن ایسی 1000 دعوتیں بھی کر لے تو تمہارے اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ واقعہ احادیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ معتبر علماء نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ صحابی اور ان کے اہلیہ کا ایک ہی چادر استعمال کرنا۔ ایک صحابی فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے فوراً نکل جاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میرے جسم پر اس چادر کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے، لہذا میں گھر جا کر اپنی اہلیہ کو یہ چادر دیتا ہوں، پھر وہ اس چادر میں نماز پڑھتی ہیں، اس لیے میں آپ کی مجلس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ بھی مستند نہیں ہے۔ بے نمازی کی نحوست سے بچنے کے لیے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالنا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فاقے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ پردہ ڈالنے کے بعد اس شخص کی غریبی ختم ہو گئی۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی شخص گزرتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے گھر میں فقر و فاقہ تھا۔ یہ بھی واقعہ معتبر نہیں ہے۔ نمبر 14، یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جنت میں داخل ہونا۔
میدان حشر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوں گے۔ اس حالت میں تمام لوگوں سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ دوسرا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ اے بلال، تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ 15واں واقعہ اس طرح سے ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت میں ٹاٹ کا لباس پہننا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹاٹ کا لباس پہن کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ لباس کیسا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ہی نہیں بلکہ آج سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال دین پر لگا کر خود ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، اس لیے ابو بکر کی مشابہت کی وجہ سے میرا اور سارے فرشتوں کا آج یہی لباس ہے۔ اس واقعے کو 8 محدثین کرام نے من گھڑت کہا ہے، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 16، ایک صحابی بھوک کی حالت میں ہم نے گھر لوٹے تھے، انہیں معلوم ہوا کہ گھر میں تنگی ہے۔ وہ صحابی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز سے لوٹنے کے بعد بیوی سے پوچھا کہ کھانے کا کچھ انتظام ہوا؟ بیوی نے کہا کہ نہیں۔ صحابی نے گمان کیا کہ میری نماز ناقص ہے، دوبارہ مسجد چلے گئے، نماز پڑھی اور گھر لوٹ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ کچھ نہیں۔ تیسری یا چوتھی دفعہ گھر لوٹنے پر معلوم ہوا کہ چکی خود بخود چلنے لگی اور آٹا نکلنے لگا۔ انہوں نے گھر کے سارے برتن آٹے سے بھر لیے۔ جب اس واقعے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چکی کو نہ روکتے تو قیامت تک چلتی اور آٹا نکلتا رہتا۔ یہ واقعہ احادیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو من گھڑت کہا، اس لیے اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ مسند احمد میں صحیح واقعہ اس طرح سے ہے جس کا بیان کرنا درست ہے۔ یہ دوسری طرح سے واقعہ مروی ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے اہل و عیال کے پاس گیا، جب اس نے اپنے اہل و عیال کی ضرورت دیکھی تو صحرا کی طرف چل دیا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ چکی کی طرف گئی اور اسے ٹھیک کیا، پھر تندور کی طرف گئی اور اسے چلایا۔ پھر اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ جب اس کی نظر آٹے کے برتن پر پڑی تو وہ بھرا ہوا تھا۔ جب وہ تندور کے پاس گئی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ شوہر جب گھر لوٹا تو اس نے پوچھا کہ کچھ رزق ملا؟ بیوی نے کہا کہ جی ہاں، ہمارے رب کی طرف سے ہمیں کچھ رزق ملا ہے۔ شوہر چکی کے پاس گیا اور یہ منظر دیکھا۔ اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چکی کے پارٹ کو نہ اٹھاتے تو قیامت تک چلتی رہتی۔ حیات الصحابہ کا حوالہ دے رکھا ہے، تو یہ واقعہ مستند ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے زمین پر گرا ہوا تیل کا واپس نکلنا، یہ بھی مشہور واقعہ ہے لیکن معتبر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کا تیل زمین پر گر گیا اور جذب ہو گیا۔ وہ عورت اس تیل کے گرنے کی وجہ سے وہاں کھڑی ہو کر رونے لگی۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس عورت نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا کوڑا اٹھایا اور زمین پر مار کر کہنے لگی، حضرت عمر فرمانے لگے تو اس عورت کے تیل کو واپس کرنا، ورنہ میں اس جگہ کسی بے نمازی کی لاش کو دفن کر دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ زمین سے تیل باہر نکل آیا اور اس عورت نے اپنا تیل برتن میں جمع کر لیا۔ یہ واقعہ بھی مستند نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آ سکتا ہے؟ تو پیش تو آ سکتا ہے اس طرح کی باتیں، لیکن کیا پیش بھی آیا ہے؟ کوئی بات جب پیش آئی ہوئی ہوگی تو تبھی تو اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایک چیز پیش ہی نہیں آئی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بیان کر دی ہے، اس کو بیان کرنا شروع کر دینا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ 18واں واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرک مہمان کو نجاست والا بستر دھونا۔ یہ بھی مشہور واقعہ ہے لیکن معتبر نہیں ہے۔ البتہ جو صحیح واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، آپ نے اس کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا، چنانچہ دودھ نکالا گیا اور سب دودھ پی گیا۔ پھر دوسری بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا، اس کا دودھ بھی پی گیا۔ پھر تیسرے کا حکم دیا، حتیٰ کہ وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اگلے دن وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ لانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ دودھ دھویا گیا اور سب دودھ پی گیا۔ پھر دوسرے کا حکم دیا تو اس کو پورا نہ پی سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنچ سے پیتا ہے اور کافر 7 آنچوں سے پیتا ہے۔ تو یہ واقعہ صحیح ہے۔
19واں واقعہ ہے، بہت مشہور ہے، من گھڑت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سوال، اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا دین؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کو اپنا قرآن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھ پر اپنا قرآن نازل کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں، کیونکہ آپ کو میرے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پھر پوچھا آپ زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کو اپنا دین زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو تو اپنا دین زیادہ محبوب ہے، کیونکہ دین کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ واقعہ احادیث کی کسی بھی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو من گھڑت کہا ہے۔ 20واں واقعہ یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک خنزیر کی فریاد۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک خنزیر نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے میری یہ بات کہنا کہ مجھے انسان بنا اور ایمان عطا فرما۔ تو واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خنزیر سے کہا کہ انسان تو بنا دیا جائے گا لیکن ایمان نہیں ملے گا۔ خنزیر نے کہا کہ پھر تو مجھے جانور ہی بن کر رہنا پسند ہے۔ یہ واقعہ بھی معتبر کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ 20 واقعات اس طرح کے ہیں جو ہمارے یہاں مشہور و معروف ہیں، اور بہت سے حضرات ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ من گھڑت ہیں اس لیے ان کا بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سخت وعیدیں آئی ہیں ایسے شخص کے بارے میں جسے معلوم ہو گیا ہو کہ واقعہ جھوٹا ہے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یہ کہہ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما رکھی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا، اس طرح سے بیان کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو مرتب ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو تصحیح کرنے والی شخصیت ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ایسے وہ تمام علماء جو اس طرح کے غیر معتبر روایات کے بارے میں متنبہ فرماتے رہتے ہیں کہ یہ باتیں بیان نہیں ہونی چاہیے، معتبر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمامی حضرات کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا کرے اور ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔